بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ملک MAH ہیلتھ ٹپس۔ آج ایک نیو ایپیسوڈ نیو نسخے کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے ناظرین، مولی کا سیزن ہے۔ مولی جو ہے وہ بہت ہی سستی سبزی ہے۔ سستی مولی سے مہنگے امراض کا علاج۔ آج میں آپ کو مولی کے وہ فوائد بتاؤں گا جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی سستی مولی کے اتنے بڑے فوائد ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سستی مولی سے مہنگے امراض کا علاج۔ جرکان کے مریضوں کے لیے تو یہ بے حد فائدہ مند سبزی ہے۔ اس کے ساتھ گڑ کھانے سے یہ جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ جگر اور تیلی کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ پیشاب کا جل کر آنا یا رک کر آنا مولی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مولی کو زیادہ تر کچا کھایا جاتا ہے، مگر پکا کر کھانے سے یہ اور بھی لذیذ بن جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں مشہور ہیں، سفید مڈ والی اور سبز مڈ والی۔ یہ لمبی اور شلجم کی مانند گول ہوتی ہیں۔ چین کی مولی کو ہارسی ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ میدانوں میں یہ ستمبر سے نومبر تک اور پہاڑی علاقوں میں اکتوبر تا جنوری تک ہوتی ہے۔ مولی کے طبی خواص اور علاج۔ گردے اور مثانے میں پتھری یا ریت آنے میں اس کا استعمال اکثر عظیم ہے۔ اس کا متعارف استعمال ان امراض کا شافی علاج ہے۔ خود دیر سے ہضم ہوتی ہے مگر دوسری غذاؤں کو فوری ہضم کر دیتی ہے، اور بواسیر کے مریضوں کے لیے مولی اور اس کے پتوں کا رس بے حد مفید ہے، جو جلن اور خارش بھی ختم کر دیتا ہے۔ خرابی جگر میں بے حد مفید ہے۔ جرکان کے مریضوں کے لیے تو یہ بے حد فائدہ مند سبزی ہے۔ مولی خالی معدہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ مولی کا نمک دانتوں پر لگانے سے پاوریا اور دانتوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ مولی کا رس تلوں کے تیل میں ڈال کر پکائیں۔ جب صرف تیل رہ جائے تو اسے بوتل میں ڈال لیں۔ یہ کانوں کے امراض کا شاہی علاج ہے۔ 10 تولہ مولی کا پانی نمک ملا کر پینے سے بڑھی ہوئی تیلی درست ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس بچھو پر ڈالیں تو وہ مر جائے گا، اور جہاں بچھو نے ڈنگ مارا ہو وہاں روئی سے مولی کا پانی لگائیں، زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مولی کے بیجوں کا رس بکری کے دودھ میں ملا کر لگانے سے خنازیر کی گٹھلیاں دور ہو جاتی ہیں۔ متعارف کھانے سے مثانے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کا اچار بھی ایک اچھی چیز ہے۔ مولی کے ٹکڑے کاٹ لیں اور مربع میں ڈال کر رکھ دیں، عمدہ اور لذیذ اچار بنے گا۔ یہ اچار کھانے سے تیلی، بواسیر، رکا ہوا پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس نکال کر اسے آگ پر گرم کریں، اور گاڑھا ہو جائے تو دھوپ میں رکھ کر اسے سکھا لیں۔ یہ جوہر مولی تیار ہو جائے گا۔ اسے کھانے سے سخت درد گردہ کو آرام آ جاتا ہے اور رکا ہوا پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیشن ویڈیو جو کہ مولی کے مطابق تھی۔ پیارے ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں
تاکہ ہماری آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، رب رکھا۔ Subscribe to channel, click the show link and enjoy watching the video. Thank you.